منا إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو من ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. اس روایت میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اللہ رب العزت نے جن عورتوں کو دیا تھا جو آپ کی زوجات تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی باندیاں تھیں تو وہ تمام کے تمام پاک باز تھی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک ام ولد پر حضرت ماریہ قبطیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں میں صرف تنہا یہ ام ولد تھی. ام ولد کس کو کہتے ہیں کہ آقا سے جس کو بچہ پیدا ہو باندی ہونے کی حالت میں اسے ام ولد کہا جاتا ہے. تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد تھی. حضرت ماریہ کے سلسلے میں کسی نے یہ بات کہی کہ حضرت ماریہ علیاذ باللہ ان کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے، ان پر تہمت لگائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو وہ کون شخص ہے، اور حضرت ماریہ کو اس طریقے سے وہ تہمت لگاتا ہے تو آپ جا کر اس کی گردن اڑا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین تھے، مگر اس کے باوجود جہاں پر کوئی چیز حیا کے خلاف ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری غیرت اسے گوارا نہیں کر سکتی. اس سے اسلام کے بلند اخلاق کی تعلیم ملتی ہے. اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یغار، کہ اللہ کو غیرت آتی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے. انس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی غیرت آتی ہے. کہا کیسے؟ کہا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو جو اس کا قریبی رشتہ دار نہ ہو اور اس کے لیے نامحرم رہو بات کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں دونوں کی گردن اڑا دوں، بیوی کو بھی مار دوں اور اس شخص کو بھی جو اس سے بات کر رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لغیرت الاسلام، یہ ہے اسلامی غیرت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ وہ آدمی دیوس ہے جو اپنی بیوی کو غلط طریقے پر دیکھے اس کے باوجود نہ اسے روکے نہ اسے طلاق دے اور اسی کے ساتھ زندگی گزار دے. تو اسلام ایسی بد اخلاقی اور بے حیائی کو کبھی برداشت نہیں کرتا ہے اور کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ دیکھیے کہ وہ کون ہے اور اس کی گردن اڑا دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ، کہ وہ رکی ہے. فرماتے ہیں یہ الرکی اس کی جمع آتی ہے رکایا. احادیث مبارکہ میں بہت ہی قلت کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے. اس کے یہ اصل میں بنا ہے رک الارض رکون، جب زمین کو لمبائی میں کھودا جائے تو ایسے موقع پر اسے رکون کہا جاتا ہے. جب کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ اس میں اس جنسی طاقت نہ پائی جاتی ہو تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے رکیون. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ وہ آدمی سو ایسا ہے
بہرحال حضرت علی وہاں پر پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے آدمی کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ یہ جنسی اعتبار سے ایسا ہی ہے، مجبوب ذکر ہے اور کچھ اس میں حضرت ہے نہیں، بغیر گیئر کی گاڑی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی نے بھی اسے چھوڑ دیا کہ بھئی کسی مصرف کا ہے نہیں، خواہ مخواہ اس کو قتل کر کر بدنامی مول لینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کچھ کہا نہیں، لیکن صرف اتنی تعلیم اس سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے گھر والوں کو پاک باز رکھنا چاہیے، اور اگر ان پر ایسی کوئی غلط تہمت لگائے تو اس صورت میں اس کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے نہیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر اس کے ساتھ قانون کو ہاتھ میں لے، بلکہ پہلے قانونی اعتبار سے دیکھا جائے کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور قانون کے راستے سے اس کو سزا دینے کی کیا کی جائے، کوشش کی جائے۔ اب ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ رہنا یہ ایک فیشن بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج تک ہم ایسے ہی سنتے تھے، لیکن اب ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ مسلمان نوجوانوں میں بھی یہ بیماری کیا ہو رہی ہے، عام ہو رہی ہے کہ وہ کسی عورت کو پسند کرتے ہیں اور اس عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے رہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے عورت کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے منع کیا، خلوت میں کسی اجنبیہ سے بات کرنے سے منع کیا، تو کسی عورت کے ساتھ اس طریقے سے حرام طریقے سے زندگی گزارنا یہ جرم عظیم ہے۔ شریعت کبھی بھی اس کی اجازت دے سکتی نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے انسان کی نسل کو تحفظ بخشا ہے، لہذا مسلمانوں کو اسلامی احکام کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اس طریقے کی مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر بغیر نکاح کے عورتوں کے ساتھ رہنے سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر میں بے حیائی عام ہوتی ہے تو اللہ اس معاشرے میں ایسی بیماریاں بھیجتے ہیں کہ جس کا نام تمہارے آبا و اجداد نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کورونا اسی لیے آیا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے تک کوئی جانتا نہیں تھا کہ بھئی کورونا کیا ہوتا ہے، اور اب ہر ایک جانتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ پہلے کورونا سنتا ہے۔ تو اس لیے کہا یہ بیماری کیوں آئی؟ کہا یہ بیماری اس لیے آئی کہ معاشرے میں بے حیائی عام ہو گئی۔ تو اس طرح کی وباؤں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان وباؤں کو روکا اسی طریقے سے جا سکتا ہے کہ معاشرے سے بے حیائی کے جتنے بھی اسباب اور وسائل ہیں اسے کیا کیا جائے، ختم کیا جائے۔ مسلم شریف کا آخری باب ہے، باب فی قولہ تعالی هذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ کتاب التفسیر امام مسلم نے بہت اختصار کے ساتھ کتاب التفسیر کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس میں آخری باب ہے، 8واں باب ہے، جس میں حدیث جو ذکر کر رہے ہیں، وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلذ عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه وعنهم أجمعين يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے هذان خصمان اختصموا في ربهم۔ تو اس آیت کریمہ کے سلسلے میں سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جس میں یہ کہا گیا کہ 2 فریق مومن اور مشرک یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے اور اختصموا فی ربہم، انہوں نے اپنے پروردگار کے سلسلے میں خصم کیا، جھگڑا کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟
تو مفسرین اس سلسلے میں متعدد اقوال مفسرین کے ذکر کیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابو ذر کا کہنا ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قریش کو دعوت دی اور قریش نے دعوت دی اور ان کی طرف سے 3 لوگ میدان میں آئے، جن میں سب سے پہلے عتبہ جو صنادید قریش میں سے تھا، شیبہ اور ربیعہ الولید ابن عتبہ. تو ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ اور ولید ابن عتبہ، یہ تینوں میدان میں آئے، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے انصار آئے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم انصار سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ ان کی موت ان کو دعوت دے رہی تھی. کہا ہم تو قریش سے لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو حمزہ آ جاؤ. حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث، اس طرح سے ان تینوں کے مقابلے میں 3 مسلمانوں کے بہادر آئے. حضرت حمزہ نے تو چٹکیوں میں اس کا کام تمام کر دیا، حضرت علی نے بھی لمحوں میں کام تمام کر دیا. البتہ تیسرے جو صحابی تھے حضرت عبیدہ ابن حارث، یہ زخمی ہوئے، مگر حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان کی مدد کی. وہ زخمی ہونے کی حالت میں میدان مسلمانوں کے خیمے میں لائے گئے اور حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مل کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا، اور بعد میں یہ صحابی بھی زخم کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اسی سلسلے میں گویا کہ نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ حق اور باطل کا یہ معرکہ ہوا. اس معرکے میں حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے اور حق کی ترجمانی کرتے ہوئے میدان میں اترے، اور دوسری طرف سے کفر اور شرک کی ترجمانی کرتے ہوئے عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ یہ میدان میں آئے. اور اللہ رب العزت نے ان تینوں حضرات کو سرخروئی نصیب فرمائی، 2 کامیاب ہوئے اور تیسرے صحابی اگرچہ زخمی ہوئے، مگر اسلام میں یہ درس دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں شہادت یہ ناکامی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جب تیر اور تلوار لگ کر ان کی جان نکلتی تھی تو وہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اسی لیے دنیا میں ہمیشہ اسلام کے نظریے جہاد اور اسلام کے نظام میں جہاد سے کفر کے خیمے، شرک اور الحاد کے خیمے میں کھلبلی مچتی رہی، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے اس نظریے کو ختم کیا جاوے. اسی لیے انہوں نے سر سید کو کھڑا کیا، غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا، غلام محمد پرویز کو کھڑا کیا، ادھر محمد عبدہ کو کھڑا کیا، رشید رضا مصری کو کھڑا کیا. ایسے لوگوں کو، اپنے ایجنٹوں کو کھڑا کیا جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کے نظریے جہاد کو نقصان پہنچایا. اسلام کا نظریہ جہاد دنیا کے دیگر تمام کے تمام نظریات کے مقابلے میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے. اسلام کے جہاد کا مطلب دنیا میں بد امنی پھیلانا نہیں، بلکہ اسلام کے جہاد کا مطلب ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اس کا مقصد ہے دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کرنا. اب کوئی کہے کہ یہ کہاں کا اتفاق ہوا کہ دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے اس طریقے سے آپ یہ کہو کہ جہاد کیا جاوے اور لوگوں کو قتل کیا جاوے. تو اس لیے کہ انسانوں میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اشارے سے مان جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. جب باتوں سے نہیں مانتے ہیں تو پھر اسلام نے ایسے لوگوں کی گوشمالی نہیں گردن مالی کا حکم دیا کہ بھائی اگر آپ ایسے ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے
جبکہ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو سیدھا سیدھا اسے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اتنی واضح تعلیمات ہے، اس کے باوجود بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، تب بھی اسلام چانس دیتا ہے. اسلام میں کہ پہلے انہیں دعوت دی جائے کلمہ شہادت کی، وہ نہ قبول کرے تو انہیں کہا جاوے کہ وہ جزیہ ادا کرے. جب وہ بھی نہ کرے تو پھر آخری درجے میں جا کر اسلام نے کیا کہا کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے. اسی لیے آج کسی کتاب میں بہت اچھا جملہ پڑھا کہ اسلام ہر مسلمان کو مجاہد دیکھنا چاہتا ہے، مقاتل دیکھنا نہیں چاہتا ہے. مجھے کہیں پر آج پتہ نہیں کہاں سے میری نظر سے گزرا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان مجاہد ہونا چاہیے، لیکن مجاہد کا مطلب مقاتل نہیں ہے. مجاہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی گردن اڑائے. مجاہد کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر اسلام کی سربلندی کے لیے جیسی قربانی کی اور جیسی محنت کی ضرورت ہو اس طرح کی محنت کرنا، یہ ہے مجاہدہ. کہیں پر میڈیا میں ضرورت ہے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اسلام کے دفاع کی، وہاں پر کچھ لوگ اگر اترے اور انہوں نے اسلام کا دفاع کیا تو وہ بھی مجاہد ہے. کہیں پر قلم کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کی ضرورت ہے اور وہاں پر کچھ لوگ اترے اور انہوں نے اسلام کا دفاع کیا تو وہ بھی مجاہد ہے. کہیں پر اسلام کی تعلیمات کو جیسے حجاب وغیرہ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے دفاع کے لیے جو لوگ اترے وہ بھی مجاہد ہے. تو کہا مجاہدے کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار رہنا، یہ ہے مجاہد. تو کہا کہ ہر مسلمان مجاہد ہونا ضروری ہے، مقاتل عند ضرورہ، ضرورت ہو تو مقاتل بنے گا، لیکن مجاہد تو زندگی کے ہر لمحے میں اسے ہونا چاہیے، چاہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، چاہے دشمن کے ساتھ جہاد کرے، چاہے فرق باطلہ کے ساتھ جہاد کرے، چاہے ادیان باطلہ کے ساتھ جہاد کرے، چاہے دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرے، چاہے ملحدین اور دہریین کے ساتھ جہاد کرے. تو جس سے بھی جہاد کرے تو ہر مسلمان کا مجاہد ہونا تو بہرحال کیا ہے، ضروری ہے. بہرحال امام مسلم نے آخر میں اس بات کو لا کر، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو کہ امام مسلم نے آخر اس بات کو کیوں ذکر کیا، اور کتاب التفسیر لائے، اور کتاب التفسیر میں بھی اس روایت کو لائے جس روایت میں ہادانی خصمان اختصموا کی تفسیر بیان کی گئی. تو امام مسلم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دین اس دنیا میں سربلندی کے لیے آیا ہے، یہ کبھی سرنگوں نہیں ہوگا. جیسے بدر میں تعداد بھی کم تھی اہل حق کی، وسائل بھی اہل حق کے کم تھے، مگر اہل حق پرجوش تھے. اہل حق کا ایمان اور اسلام بہت مضبوط تھا، تو انہوں نے اپنے سے 3 گنا سے زیادہ دشمن کو اس کے تمام اسباب اور وسائل کے باوجود شکست دی. اور یہ بدر اسلامی تاریخ میں صرف ایک واقعہ نہیں، وہ پہلا واقعہ ہے، ورنہ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدر کی صورت میں واقعات گزرے ہیں، پہلے بھی گزرے ہیں، آج بھی گزرے ہیں. بہرحال یہاں پر یہی بتلایا گیا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام ہی تھا مٹنا، اور حق کا کام کیا تھا؟ سربلند ہونا. تو حق یہ سربلند ہو کر رہے گا. تو اگرچہ دنیا میں مسلمان پچھلے تقریباً 1923 سے لے کر اب تک خلافت سے محروم ہو کر بہت زیادہ چیلنجز اور بہت زیادہ تحدیات اور بڑے مسائل سے گزر رہے ہیں، مگر اسلام کی سربلندی یہ یقینی ہے. اللہ رب العزت کسی نہ کسی مرد مجاہد کو ایسا کھڑا کریں گے کہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کو قربان کرے گا، اور اسلام ایک نہ ایک دن اپنا حق ہونا ثابت کر کر بتلائے گا انشاءاللہ. دنیا میں بڑی کوششیں کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر آج تک
کہ اسلام کو بھی ختم کیا جاوے، مسلمانوں کو بھی ختم کیا جاوے۔ الدکتور عبد الرحمن حبن نکا المیدانی نے لکھا ہے کہ میں نے اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا جب مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قسم بخدا اگر اللہ نے اس کی حفاظت نہ کی ہوتی تو 1400 سال کے بعد ہم تک کے اسلام کا 1000واں بھی صحیح حصہ نہ پہنچتا۔ کتنا؟ 1000واں بھی۔ لیکن یہ صرف اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب دیکھیں مسلمان انتہائی ذلت سے گزر رہے ہیں، لیکن صورتحال کیسی، اللہ رب العزت کا نظام کیسا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں باطل سرگرم ہے، سارے وسائل اس کے پاس پائے جاتے ہیں، مگر مادی وسائل کی بہتات عالم اسلام میں، یعنی ان کو اپنا سب کچھ کرنے کے لیے اپنی ساری چیزوں کو بنا کر عالم اسلام کی منڈی میں بیچنا پڑتا ہے، تو جا کر وہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے پیسہ اور روپیہ بھی کما سکتے ہیں، تو وہ اپنی تفوق کے اندر بھی مسلمانوں کے محتاج ہے۔ تو ایسے گئے گزرے دور میں بھی اللہ رب العزت نے پیٹرول کہاں پر نکالا؟ مسلمانوں کے یہاں پر۔ جتنی بھی اب جیسے آہستہ آہستہ پیٹرول کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، اور اب جو زمانہ شروع ہو رہا ہے یہ الیکٹرانک زمانہ شروع ہو رہا ہے، یعنی گاڑیاں وغیرہ سب کس سے چلے گا؟ لائٹ سے چلے گا۔ اب لائٹ سے چلے گا تو لائٹ کے لیے بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے تو بیٹری جس مادے سے بنتی ہے وہ مادہ دنیا میں سب سے زیادہ افغانستان میں پایا جاتا ہے۔ وہ مادہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت کہاں پایا جاتا ہے؟ افغانستان میں۔ تو ان کو جا کر اپنی تو ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے ان کو، اسی کو کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل، کہ باطل کتنا بھی دندنا ہے مگر اسے سہارا تو اہل حق ہی کا لینا پڑتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باطل کبھی دنیا میں کچھ دیر کے لیے سربلند ہوتا ہے، ایسا نہیں کہیں گے، تفوق بھی حاصل کرتا ہے، تھوڑا ہلکا لفظ ہے ہی، تو اس کا تفوق بھی اسلام کے اصول کے مرہون منت ہوتا ہے، یعنی باطل اہل حق کے اصولوں کو اختیار کر لیتا ہے تو اس لیے اس کو کچھ مدت کے لیے تفوق ملتا ہے، اور اہل حق اپنے اصولوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، لہذا اس بنا پر وہ ذلت کا کیا ہو جاتا ہے؟ شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر ذلت کا شکار ہے تو اس میں ہم خود ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اسلام کے اصول کو خیر آباد کہہ دیا، اور دوسرے لوگوں نے ہمارے کچھ اصولوں کو لے کر ترقی حاصل کر لی، لہذا کہا کہ جاء الحق وزہق الباطل۔ امام مسلم اپنی اس آخری آیت کے ذریعے سے اسی بات کو سمجھانے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں کہ حق اور باطل میں ہمیشہ کامیابی کس کو ملتی ہے؟ حق ہی کو ملتی ہے، باطل یہ کبھی بھی سربلندی حاصل کر سکتا نہیں ہے۔ بخاری۔ میں بولنا بھول گیا آخر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ امام بخاری اپنی کتاب کا آغاز باب بدء الوحی سے کرتے ہیں، کتاب بدء الوحی سے کرتے ہیں، اور اپنی کتاب کا اختتام کتاب التوحید پر کرتے ہیں۔ اب کتاب التوحید پر اختتام ہے یا نہیں، اس سلسلے میں امام بخاری سے جو نسخے ان کے راویوں نے نقل کیے ہیں ان میں اکثر و بیشتر نسخے ایسے ہیں جس میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کے عنوان سے باب قائم کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے
کہ کتاب التوحید یہ مستقل نہیں ہے، بلکہ مستقل جو کتاب ہے وہ الاعتصام، کتاب الاعتصام یہ ہے، کتاب الاعتصام بالسنہ، اس کے ذیل میں کتاب التوحید کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن فربری وغیرہ کے جو نسخے ہیں ان نسخوں میں چونکہ کتاب التوحید کو ذکر کیا گیا ہے، لہذا زیادہ صحیح یہی ہے کہ کتاب التوحید اسی پر اس کتاب کو کیا کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے۔ اب اس کتاب کو کتاب التوحید پر ختم کیا، اور کتاب التوحید میں بھی آخری باب لاتے ہیں، باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تو امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو کتاب التوحید پر ختم کیا. اس کی مناسبت اس طور پر ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ امام بخاری کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کا ابتدائی زمانے میں کام یہ عربوں سے لیا، اور بعد کے دور میں کام یہ عجموں سے لیا. کس سے لیا؟ اسلام کے فقہ میں امام ابو حنیفہ، اور حدیث کے باب میں اصحاب صحاح ستہ، اصحاب صحاح ستہ یہ سب کے سب من الاعاجم. امام بخاری یہ بخارا کے جو اس وقت ازبکستان میں واقع ہیں، یہ سوویت یونین کا حصہ تھا. پہلے ماوراء النہر میں سمرقند کے علاقے کے مفازات میں واقع تھا. بخارا ایک شہر تھا. بعد میں جب 1917 میں سوویت یونین قائم ہوا تو اس نے اس پورے علاقے کے اوپر جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی قبضہ کیا، اور 1990 اور 91 میں افغانستان کے مجاہدین کے ہاتھوں جب سوویت یونین کو شکست ہوئی تو پھر وہ ٹوٹ گیا، جہاں پر 6 مسلم آزاد ریاستیں وجود میں آئی، جس میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، داغستان، یہ سب ریاستیں وجود میں آئی. ان میں ازبکستان کے ملک ازبکستان اور جمہوریہ ازبکستان میں بخارا یہ کیا ہے واقع ہے. تو آپ عجمی تھے. اسی طریقے سے امام مسلم یہ بھی عجمی تھے. بعض حضرات نے یہ کہا کہ امام مسلم عجمی نہیں تھے، لیکن آپ کے پردادا یہ عجمی ہے، آپ قشیری تھے، ولاءً قشیری تھے، لہذا آپ بھی عجمی تھے. امام نسائی کے بارے میں بعض حضرات نے کہا کہ آپ عرب تھے، لیکن آپ بھی عرب نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کا تعلق مصر سے، اور مصر یہ افریقی ملک ہے، یہ عرب ملک نہیں ہے بلکہ افریقہ کا ایک ملک ہے جو ایشیا سے مل کر واقع ہے. تو آپ کا تعلق بھی مصر سے تھا. ابن ماجہ یہ بھی اس علاقے کے ماوراء النہر کے ہیں. تو امام ترمذی یہ بھی ترمز کے ہیں، اور وہ بھی اس وقت ازبکستان میں ہی واقع ہیں. تو اس طریقے سے یہ جتنے بھی امام ابو داؤد یہ سجستان کے ہیں، یہ بھی اس وقت ایران میں واقع ہیں. تو اس طرح سے یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت دراصل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں
کہ ہم اپنے دین کو سربلند رکھنے کے لیے صرف عرب کے محتاج نہیں، عرب ہو یا عجم ہو، جس میں بھی اس دین کی سربلندی کی فکر اور کڑن اور ہمت ہوگی، ہم ان کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیں گے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی الابیض، کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے امام بخاری نے ایک عجمی اسی لیے فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں ایک جگہ پر اپنے عربی نہ ہونے کا ثبوت دیا، عمدن نہیں یا کیسے واقع ہوا، لیکن لکھا ہے حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری فرماتے ہیں کہ کتاب الحج میں امام بخاری نے ایک جگہ پر فارسی زبان کے اندر میں ہم کہتے ہیں، بھی کے معنی میں ہوتا ہے، تو کہا کہ ایک جگہ پر امام بخاری نے کس وجہ سے بجائے ایضن کا لفظ استعمال کرنے کے کون سا لفظ استعمال کر لیا ہے؟ ہم کا لفظ استعمال کر لیا، کہ وَذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا کہنا چاہیے، تو کہا وَذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا ہم۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کی عجمیت وہاں پر کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ عجمی چاہے کتنا ہی بڑا فاضل ہو جاوے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی عجمیت کیا ہوتی ہے؟ اپنا گل ضرور کیا کرتی ہے؟ دکھا دیتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت اوریجنل عرب نہیں ہے، بلکہ حضرت عجمیت سے کیا کرتے ہیں؟ تعلق رکھتے ہیں۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کو بدء الوحی سے شروع کیا، کتاب الایمان سے، اس کے بعد تمام کے تمام انسان کی زندگی کے ابواب کو بیان کرتے ہوئے آخر میں کتاب التوحید پر ختم کیا۔ بظاہر کوئی جوڑ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن بڑا اچھا جوڑ بیان کرتے ہیں بیان کرنے والے۔ کہا امام بخاری کہتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں آیا، برابر آنے کے بعد حقائق اشیاء کی تجھے طلب ہوئی، ذرائع علم کو استعمال کیا، لیکن ساری چیز تیری محدود، آنکھ بھی دکھتی ہے ایک فاصلے تک دکھے گی، اس کے بعد دیکھنا کیا کر دیتی ہے؟ نہیں نظر آتا ہے۔ کوئی چیز ہے آپ کے سامنے سے گزرے تو پوری نظر آئے گی، پھر جیسے جیسے دور ہوتی جائے گی ویسے وہ کیا ہوتی چلی جائے گی؟ چھوٹی ہو جائے گی، اور ایک فاصلے تک پہنچنے کے بعد وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی رینج ختم ہو گئی، اس کی رینج کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، کہ اب اس سے آگے اس کی حد ہے۔ اسی طریقے سے سننا، کہ ایک جگہ تک آدمی کی آواز سنتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا آواز، جیسے فجر کی اذان بہت دور تک پہنچتی ہے، لیکن اگر عشاء میں اذان ہو تو شور شرابہ ہوتا ہے تو بہت دور تک اذان نہیں پہنچتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے حواس سے خمسہ یہ انسان کے محدود ہے، تو ان حواس سے خمسہ سے کچھ رسائی تو حقائق اشیاء تک ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کے حواس سے خمسہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا کیا کرتا ہے؟ شروع کرتا ہے۔ لیکن بیچاری عقل بھی مخلوق ہے، تو یہ بھی کچھ پرواز کرنے کے بعد تھک جاتی ہے، کہتی ہے کہ اس سے آگے میرے سے بننے والا ہے نہیں۔ جب وہاں سے وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہی آ کر تھام لیتی ہے کہ چل آ، میں تجھے جنت تک پہنچا کے چھوڑ دوں گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہی آتی ہے، اور جہاں انسان وہی کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے تو وہ انسان اللہ کی رضا کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی کے مکان جنت تک کیا ہو جاتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ انسان اپنے عقل کے گھوڑے بہت نہیں دوڑانے چاہیے۔ حضرت نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتا ہے، پہاڑ کی بلندی پر، اس کے پاس گھوڑا ہے، اور وہ یہ بزید ہو جاتا ہے کہ میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر ہی اس کی چوٹی پر چڑھوں گا اور کسی صورت میں اتروں گا نہیں، تو کہیں نہ کہیں جا کر کیا ہو جائے گا؟ وہ گر جائے گا، کیونکہ پہاڑ ایسا ہے بیچارہ گھوڑا کہاں تک ساتھ دے گا؟ تو خود بھی گرے گا
گھوڑا بھی گرے گا، دونوں گر جائیں گے۔ دوسرا آدمی ہے، وہ سوچتا ہے کہ ویسے بھی گھوڑا اوپر تک تو لے جانے والا ہے نہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں اس کو یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں، اوپر جانے کی ضرورت نہیں، لے جانے کی۔ تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جہاں تک کہ گھوڑا جا سکتا تھا وہاں تک لے جاتا تو اپنی انرجی باقی رہتی، پھر اس کے بعد کا جو راستہ ہے اس کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر پورا کر کر پہنچ جاتا وہ، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو وہ بھی وہاں جانے کے بعد لوڑک کر نیچے آ جائے گا۔ اور تیسرا عقل مند ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی گھوڑا لے کر تو جاؤں میں، اور لے کر وہ جاتا ہے، جہاں تک کہ وہ چڑھتا ہے اسے لے کر جاتا ہے، اور جہاں پر وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب تھوڑا سا راستہ باقی رہ جاتا ہے تو چونکہ اس کے پاس طاقت باقی ہے تو وہ قوت اور طاقت کے ساتھ اپنی منزل پر کیا ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا بس یہی صورتحال ہے عقل مند، بے وقوف اور معتدل کی۔ جو عقل پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے وہ پہلی قسم والا، اس کی عقل بھی کام نہیں کرے گی اور وہ بھی کام نہیں کرے گا، اور دونوں فیل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زیادہ بھروسہ کیا تو گھوڑا بھی گر گیا اور خود بھی گر گیا، تو منزل تک وہ پہنچا نہیں۔ دوسرا وہ ہے جو اپنی عقل کو استعمال ہی نہ کرے، یعنی گھوڑے کو ساتھ ہی نہ لے جاوے، وہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جہاں تک عقل ہے وہاں تک گھوڑا جاتا ہے، وہاں تک لے جاتا ہے، اور جہاں سے گھوڑا ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں سے اپنی بلبوتے پر آگے بڑھتا ہے۔ کہا یہ وہ آدمی ہے کہ جو عقل جہاں تک لے جاتی ہے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو وحی کے حوالے کر دیتا ہے، تو وہ اپنی منزل تک کیا ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ تو کہا کہ انسان کو اسی اصول کے ساتھ کہ عقل پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ بھی نہیں اور عقل سے بالکل چھٹی بھی نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ اگر آدمی آگے بڑھتا ہے تو وہ آدمی کبھی بھی ناکام ہوتا نہیں۔ امام بخاری نے یہاں پر اسی کو بتلایا کہ بھئی آپ وحی سے اپنے منزل زندگی کی منزل کا آغاز کرو، اور اس کے بعد وحی کے سہارے آپ زندگی گزارتے رہو، یہاں تک کہ وحی آپ کے رگ و ریشے میں ایسی سرایت کر جائے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو وحدانیت آپ کے اندر ایسی سرایت کر گئی ہو کہ اللہ کی توحید کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ۔ کہا امام بخاری نے کہا کہ وحی سے زندگی کو شروع کر اور توحید پر اپنی زندگی کو ختم کر، فقد فاز فوزا عظیما، تو یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اس طرح سے امام کرمانی اور امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ہم کو تو یہ مناسبت نظر آتی ہے کہ بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توحید کے ساتھ اختتام ہوا تو کامیاب ہو گیا، یعنی وہی بھی کامیاب، اور اگر توحید کے ساتھ اختتام نہیں ہے تو اس صورت میں تمہارے لیے سوائے ناکامی کے اور کچھ ہو سکتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت اچھی مناسبت ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ امام بخاری نے آخر میں باب قائم کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور اس میں بھی آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا۔ تو اپنی کتاب کو آپ نے ختم کیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر۔ کیسے ختم کیا؟ جیسے قرآن نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، وہاں پر بھی کہا کہ بھئی اب دین مکمل ہو چکا، لہذا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ذکر میں لگ جاؤ اے محمد۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ مسلمان کی معراج یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا لازم والملزوم کر دے کہ وہ جب کامیابی کے باب عروج پر بھی ہو تو اللہ کا ذکر اس کی زبان پر جاری اور ساری ہونا چاہیے۔ تو بالکل امام بخاری نے ایسا لگتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ
بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اسی کے اوپر اپنی کتاب کو کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے. امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ میزان کو بیان کیا. کیا مطلب میزان کو بیان کرنے کا؟ کہ انسان کی زندگی یہ نیت سے شروع ہو، اعمال سے ہوتے ہوئے قیامت کے دن میزان تک پہنچے، اور میزان کے بعد اگر اس کے اعمال زیادہ خیر والے ہوئے تو جنت میں چلا جائے، اور برے اعمال اللہ ہماری حفاظت فرمائے اگر اس کے ہوئے تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو فرمایا نتیجے پر اپنی بات کو ختم کیا. اور انسان کس چیز کو ڈھونڈتا ہے؟ ہمیشہ نتیجے کو ڈھونڈتا ہے کہ بھئی نتیجہ کیا ہوگا. تو کہا کہ اب آپ نے اس باب کو قائم کر کر کہا کہ انسان اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارے کہ بھائی یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے. تو اس لیے آپ نے اس باب کو قائم کیا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے گا. اب یہ کیا وزن کیا جائے گا؟ آپ تفسیر سن سن کے پک گئے ہیں آپ بھی. کسی نے کہا صحف کا وزن کیا جائے گا، لیکن ہمارے زمانے میں علامہ انور سا کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے لیے جہمیہ نے انکار کیا، معتزلہ نے انکار کیا، ہمارے زمانے میں بھی سر سید اور ان کے ہم نواؤں نے انکار کیا، لیکن اب ہمارے لیے آسان ہو گیا. جب یعنی پہلے کیا تھا کہ بھائی اجسام کا وزن کیا جا سکتا ہے لیکن عروض کا وزن نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی جو صفت کے قبیل سے اس کا وزن نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے زمانے میں تو اس کا بھی وزن ہونے لگا. آپ کا بخار ہے بھئی کتنا ٹیمپریچر ہے؟ کہا 115 105 102. تو کہا کہ وہ نظر آتا ہے؟ نہیں، مگر اس کا وزن ہو رہا ہے. تو اب ہمارے زمانے میں تو یہ مسئلہ ہی آسان ہو گیا ہے، یہ کوئی اختلاف باقی رہنا ہی نہیں چاہیے. اگر عقل مند ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے تک لوگ اختلاف کرتے رہے، لیکن اب تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ ہوا چلتی ہے تو حالانکہ وہ نظر نہیں آتی ہے مگر اس کی رفتار کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی رفتار کتنی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وزن اعمال یہ اللہ کے لیے کوئی امر مستحیل نہیں ہے. جب ایک انسان ایسے آلات کو بنا سکتا ہے جس کے ذریعے سے غیر مرئی چیزوں کا وزن کیا جا سکتا ہے، تو وہ اللہ جس نے انسان کو بنایا وہ کیسے اس بات پر قدرت نہیں رکھ سکتا کہ انسان کے اعمال کا وزن کرے. وقال مجاہد القسطاط العدل بالرومیہ، کہ رومی زبان میں قسطاط کہا جاتا ہے. کسے کہا جاتا ہے؟ العدل، عدل اور انصاف کو. وَيُقَالُ الْقِسْطُ، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ القسط مصدر مقسط، یہ مقسط کا مصدر ہے. وَهُوَ الْعَادِلُ، اور وہ ہے عادل، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، مصدر ہے اس میں فاعل کے معنی میں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، لیکن اگر قاسط کو مقسط کے بجائے قاسط استعمال کیا جاوے تو اس صورت میں یہ جائر یعنی ظالم کے معنی میں. مقسط کہے تو انصاف کرنے والا، اور قاسط کہے تو پھر کیا کرنے والا ہے؟ ظلم کرنے والا. تو اس لیے کہا کہ اس کو اقسط یقسط اقساطا باب فعال سے مانا جاوے، قسط یقسط سے قاسط نہ مانا جاوے. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. راوی اسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمات ہے حبیبتانی جو رحمان کو بہت پسند ہے، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزانی، اور جو ترازو میں بڑے وزنی ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلیمتان حبیبتان للرحمن، کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، مگر ترازو میں اس کا بڑا وزن ہے۔ المیزان سے مراد یہاں پر وہ میزان جو میدان حشر میں قائم ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص صبح میں 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ اسے پڑھتا ہے تو اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، مشکل سے 100 مرتبہ پڑھنے میں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، مگر ہم لوگوں کو اس کی عادت نہیں، اس لیے ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس روایت پر امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو ختم کیا۔ اللہ رب العزت امام بخاری کو اجر عظیم سے نوازے کہ انہوں نے امت کے لیے ایک عظیم سرمایہ کو چھوڑا۔ جس کتاب کو لکھنے کے لیے آپ نے تقریباً 15,000 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا ہے۔ اس کتاب کے لیے آپ نے ہر حدیث پر وضو کر کر، غسل کر کر، خوشبو لگا کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کر آپ نے اس میں ان احادیث کو جمع کیا ہے۔ انہی کی اس اخلاص اور ان کی اس جد و جہد کی برکت ہے کہ آج دین اسلام اسباب ظاہریہ کے درجے میں اتنی آسانی کے ساتھ اور اپنی پوری سالمیت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام بخاری کے علوم سے بہرور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت سے موت تک وابستہ فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے بھی راوی ہماری اس کتاب میں آئے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں سربلندی نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور جن لوگوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی، جو بھی اسے پڑھاتے اس دنیا سے چلے گئے اور جو بھی آج پڑھا رہے ہیں، اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہم کو بھی قیامت تک اس سے وابستہ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہو اللہ اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ والد صاحب کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔